الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو، آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا ایک حصہ تلاوت کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اجیب یعنی اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، اس کی پکار پر اس کو جواب دیتا ہوں، اور جو وہ دعا کرتا ہے جس مقصد کے لیے مجھے پکارتا ہے میں وہ قبول بھی کرتا ہوں. یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں، سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہیں جو دنیا کے ہر رشتے اور ہر تعلق سے زیادہ ہمارے قریب ہیں. بندے اور رب کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. جب بھی انسان چاہے جس حال میں بھی ہو وہ اپنے رب کو پکار سکتا ہے اور اس کی پکار کو سنا جاتا ہے. 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ پروردگار عالم اپنے کسی فریادی بندے کی بات کو نہ سنتے ہوں. کوئی گھڑی ایسی نہیں آتی کہ اس دربار کا ٹائم ختم ہو گیا ہو. کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ اس دربار کا دروازہ بند ہو گیا ہو. وہ ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور پروردگار عالم ہر وقت اپنے بندوں کی طرف سے آنے والی پکار کو سنتے ہیں، اور جو نہیں پکارتے پروردگار عالم ان کا انتظار کرتے ہیں. شاید کبھی تو مجھے پکار لے گا، کبھی تو اس کی زبان پر میرا نام آ جائے گا، کبھی تو اسے میرا خیال آ جائے گا، کبھی تو یہ مجھے پہچان لے گا. اللہ تبارک و تعالی انتظار فرماتے ہیں. اور اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، کہ ایک شخص نے عرصہ دراز تک اپنے بت کی پوجا کی، اور سالہ سال سے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یا صنم کہا کرتا تھا، یا صنم اپنے بت کو پکارتا تھا، اور اپنے خیال کے مطابق اس سے حاجت روائی کرانا چاہتا تھا، مشکل کشائی کا کام اس سے لینا چاہتا تھا. سالہ سال تک لگا رہا. فرمایا کہ ایک دن اسے اونگ آئی، تھکا ہوا تھا یا پریشان زیادہ تھا. وہ یا صنم کہہ رہا تھا، اور ایک بار غلطی سے بھول کر صنم کی بجائے صمد کا نام زبان سے نکل گیا، یا صنم کی بجائے یا صمد کہہ بیٹھا. حالانکہ بھول کر کہا تھا اس نے، لیکن جو ہی اس کے منہ سے نکلا یا صمد، فوراً جواب آیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، بھول کر صحیح میرا نام تو تم نے لے لیا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا انتظار کرتی ہیں، کب مجھے پکارے گا. تو بندے اور رب کے درمیان
کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور پھر جو بندہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتے۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کے اندر، دعا کا معنی پکار ہے، تو دعا کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے، بشرط یہ کہ اس کو دعا کے طریقے سے ہی مانگا جائے۔ ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمیں سلیقہ نہیں آتا، ہم نے مانگنا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے صرف پڑھنا سیکھا ہے۔ جس طرح باقی چیزیں پڑھتے ہیں اسی طرح ہم دعا کے الفاظ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے اگر سوچ لیں، چند لمحے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر، ابھی نماز کے بعد سوچ لینا، نماز جب پڑھ لینا تو پھر ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے اور توجہ کر کے بیٹھ جائیں کہ میں نماز کس رفتار سے پڑھتا ہوں۔ ابھی نماز پڑھی ہے، میں نے سنت میں نے ادا کی ہے، تو میں نے سنت کس رفتار سے پڑھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ذرا دوبارہ توجہ سے پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر توجہ سے ذرا سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے میں نے اس طریقے سے پڑھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ سے میں نے مانگا، اور مانگا کیا؟ سب سے قیمتی چیز میں نے مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ میں نے اللہ سے سوال کیا، اور کیا میں نے کیسے ہے؟ ذرا ان پہ غور کر لو، اور پھر خود ہی سوچو کہ ابھی اگر مجھے کسی آفیسر کے سامنے پیش ہونا پڑے، ڈپٹی کمشنر مجھے بلا لیں اپنے آفس میں، ڈی آئی جی صاحب مجھے بلا لیں، تو کیا میں اس رفتار سے اس کے سامنے بات کر سکتا ہوں؟ وہ تو نکال دے گا مجھے۔ بلکہ اس کو چھوڑیں، اگر میں جس رفتار سے میں اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہوں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، کیا میں اسی تیز رفتاری میں بات کرتے ہوئے دکاندار سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہوں؟ وہ کہے گا کیا کہہ رہے ہو تم، چلے جاؤ یہاں سے، بھگا دے گا وہ۔ تو جب ہم جس انداز سے ہم دکاندار سے بات نہیں کر سکتے، ہم کسی آفیسر سے بات نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے اس انداز سے بات کرنا، اپنے مطالبہ رکھنا، دعائیں مانگنا اس طریقے سے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو ہر وقت دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمتوں کے، کوئی آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح۔ یہ تو مانگ ہی نہیں رہے، تو پڑھ رہے ہیں دعاؤں کو، جس طرح بچہ اپنے استاد کو کلاس میں کھڑے ہو کر مضمون سناتا ہے، یہ تو اس طرح سنا رہا ہے دعائیں مجھے، مانگا تو نہیں ہے اس نے۔ اور جو مانگتے ہیں ان کی دعا کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک امیر شخص تھا، اللہ نے اسے کافی نوازا تھا، مال و دولت دی تھی اسے، لیکن جہاں پر مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے تو پھر وہاں پر شیطان کا غلبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ غلط راستوں پہ لگا دیتا ہے۔ تو وہاں بھی ایسا ہی تھا، اس کو کچھ دوست مل گئے تھے آوارہ قسم کے، اور بس ہر وقت ان کی شراب کی محفل جمی رہتی تھی، گانے بجانے کی محفلیں سجا کرتی تھیں، دوست آ جاتے تھے، بس وہ اپنی مستیوں میں مست زندگی گزار رہے تھے، اللہ رسول کو بھول چکے تھے۔ تو اس کا ایک غلام بھی تھا، تو ایک دن دوستوں نے اس سے کہا، سیٹ سے کہا، اس امیر آدمی سے کہا کہ آج تو بھوک لگی ہے، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کچھ منگوا لیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 4 درہم دیے غلام کو کہ جاؤ بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ۔ وہ چلا گیا۔ وہ غلام بازار کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ اللہ کے اس وقت کے بہت بڑے ولی حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ، ان کی محفل مجلس لگی ہوئی ہے، کافی لوگ جمع ہیں اور وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ جب وہاں سے گزرا تو یہ بھی ٹھہر گیا، چند باتیں میں بھی سن لوں۔ ابھی یہ کھڑا تھا وہاں پر، باتیں سن رہا تھا، ان کی قیمتی ملفوظات سن رہا تھا کہ ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا اور اس نے حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں انتہائی مجبور و لاچار ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے اس وقت اشد ضرورت ہے 4 درہموں کی، مجھے 4 درہم مل جائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے؟
تم میں سے کون ہے جو 4 درہم دے کر دے دے اسے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، میں اس کے لیے 4 دعائیں کرتا ہوں ابھی۔ اب وہ اللہ کے ولی تھے، سارا مجمع خاموش ہے، کسی کی جیب میں 4 درہم ہے نہیں، کون دے؟ تو اب یہ غلام جو اپنے آقا کے حکم پر 4 درہم لے کر چلا تھا کچھ خریدنے کے لیے، وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ 4 درہم تو میرے پاس ہے، اس نے وہیں سے کہا کہ حضرت 4 درہم میرے پاس ہے، میں دیتا ہوں، اور دعائیں پھر آپ میرے حق میں کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے دے دو اسے، 4 درہم دے دیے۔ فرمایا آگے آ جاؤ، کون سی دعا کرنی ہے تیرے لیے؟ تو ایک بات میری یاد رکھنا، یہ مسند اور ممبر جو ہے نا، اس کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی تاثیر ہوتی ہے اس میں۔ جب کوئی بھی اس ممبر پہ بیٹھتا ہے یا مسند پہ بیٹھتا ہے تو سوچ لیا کریں کہ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ سیمٹ کے بنے ہوئے ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ اللہ کے نبی کی وراثت لیے بیٹھا ہے۔ اس لیے اس موقع پر بہت احتیاط کیا کریں۔ کچھ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، ایسے موقعوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا انجام پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا بد انجام ہوتا ہے۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں، اپنے وقت کے قاضی بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو درس کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضرت ممبر پہ بیٹھے تھے، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سر مبارک پر ٹوپی استعمال کیا کرتے تھے، وہ ٹوپی سفید رنگ کی ہوتی تھی یا کالے رنگ کی؟ قاضی ابو یوسف نے فرمایا کہ اکثر سفید رنگ کی ہوتی تھی۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ وہ ٹوپی مبارک جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو ہوتی تھی، وہ سر کے ساتھ لگی ہوتی تھی یا اوپر کو اٹھی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ سر مبارک کے ساتھ لگی ہوئی، چپکی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ اس کے اوپر پھر دستار باندھتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی دونوں باتیں خلاف سنت ہیں۔ اب یہ مسند پہ بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور وہ آگے اعتراض کر رہا ہے، دونوں باتیں خلاف سنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹوپی سفید رنگ کی ہوتی تھی اور آپ کی کالے رنگ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوپی استعمال فرماتے تھے سر کے ساتھ لگی ہوتی تھی، آپ کی ٹوپی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے۔ کچھ ٹوپیاں اوپر کو اٹھی ہوتی ہیں، جیسے کراکولی ٹوپی ہے، دوسری ہیں۔ تو قاضی ابو یوسف کو جلال آ گیا، پڑھا رہے تھے، حدیث شریف کا درس دے رہے تھے۔ فرمایا اے جوان، اگر تیرا مقصد میری اصلاح کرنا تھا تو پھر یہ موقع نہیں، اصلاح کا یہ نہ طریقہ ہے نہ موقع ہے۔ جب درس ختم ہو جاتا بعد میں آ کر مجھ سے بات کرتا، مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہنا یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اور تیرا مقصد اگر تنقید کرنا تھا صرف، تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی موت کفر پہ آئی، ایمان چلا گیا، اللہ نے سلب کر لیا۔ اس لیے ممبر کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے ممبر پر جو بیٹھا ہے وہ نبی کی وراثت لیے بیٹھا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بد دعا سے بچنا چاہیے، دعائیں لینی چاہیے۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ مسند پہ بیٹھے درس دے رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ ہاں جوان بتاؤ کون سی دعائیں کروں تیرے لیے؟ فرمایا حضرت پہلی دعا تو یہ کر لیں کہ جو 4 درہم دیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اسے بڑھا چڑھا کر مجھے واپس کر دیں، یعنی اللہ مجھے برکت دے دیں۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ دوسری کون سی دعا کرنی ہے؟ اس نے کہا دوسری دعا یہ کر لیں کہ میں غلام ہوں، کسی نے مجھے خریدا ہوا ہے، اور میرا آقا بڑا مجھ پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، ناروا مجھ پر زیادتی کی جاتی ہے، لہٰذا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی کی زندگی سے آزادی نصیب فرما دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تیسری دعا بتاؤ کون سی کرنی ہے؟ اس نے کہا جی تیسری دعا یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے، میرا جو مالک ہے، وہ شراب کا عادی ہے، اس کی صحبت بری ہے، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، شراب کی محفل لگتی ہے، وہاں پر گانے بجانے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، نماز کی پابندی وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، غافل رہتا ہے۔ تو لہٰذا آپ تیسری دعا یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی ہدایت نصیب کر دے۔ فرمایا چوتھی دعا کون سی کرنی ہے؟ اس نے کہا چوتھی دعا یہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی، میری بھی، میرے مالک کے آقا کی بھی
اس کے گھر والوں کی بھی اور اس کے سارے دوستوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں۔ یہ 4 دعائیں کرا کر واپس آ گئے۔ مالک انتظار میں بیٹھا تھا، ظالم تو پہلے سے تھا، وہ تشدد تو پہلے بھی کیا کرتا تھا، انتظار میں تھا، چیز آ رہی ہے کھانے کی۔ جب یہ پہنچا تو خالی ہاتھ تھا۔ اس نے کہا تمہیں بھیجا تھا کام کے لیے، کیا کیا؟ اس نے کہا جی ایسے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، درس ہو رہا تھا، وعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی تھی، تو وہاں پر میں بھی ٹھہر گیا۔ تو ایک شخص سوالی آیا، اس نے سوال کیا، حضرت نے فرمایا جو اس کی ضرورت پوری کرے گا 4 درہم اس کو دے گا، میں 4 دعائیں اس کے لیے کروں گا۔ تو میں نے وہ 4 درہم دے کر 4 دعائیں کرا لی ہیں، واپس آ گیا وہ خالی ہاتھ۔ مالک نے کہا اب یہ بتاؤ کہ دعائیں کون سی کرائی ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے کہا کہ پہلی دعا میں نے یہ کی ہے کہ میں غلام ہوں اور غلامی کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے دے۔ تو اس نے میرے لیے دعا کر لی۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے جی آج سے تم آزاد ہو۔ دوسری کون سی کرائی؟ اس نے کہا دوسری میں نے یہ کرائی تھی کہ 4 درہم تو میں دے رہا ہوں، گو کہ میرے اپنے نہیں میرے آقا کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں مجھے بھی برکت عطا کر دیں، مجھے اس سے بڑھا کر دے دیں، یہ دعا کرائی تھی۔ مالک نے دوسرے غلام کو آواز دی، اس نے کہا کہ گھر چلے جاؤ اور 4000 درہم اس کو دے دو، 4 درہم کے بدلے 4000۔ تیسری دعا کون سی کرائی؟ اس نے کہا تیسری دعا میں نے یہ کرائی تھی آپ کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے ہدایت کی دعا کرائی تھی۔ مالک نے کہا اے غلام تو گواہ بن جا، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ مجلس نہیں ہوگی، آئندہ یہاں پر شراب کا دور نہیں چلے گا، آئندہ ہم آپ کو ایسی محفلوں میں نہیں بلکہ مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ چوتھی دعا کون سی کرائی تھی؟ تو اس نے کہا بخشش کی دعا کرائی تھی۔ تو مالک نے کہا غلام تو آزاد ہے، 4000 درہم بھی لے جا، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، سارے دوست توبہ کرتے ہیں، اور یہ چوتھی چیز اس کا پورا کرنا میرے بس میں نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی۔ شام کو جب وہ سویا، رات کو مالک جب سویا تو خواب دیکھتا ہے، کوئی آ کر اسے کہتا ہے کہ اے جوان جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دیا، غلام کو آزاد بھی کر دیا، اسے مال بھی دے دیا، توبہ بھی کر لی، وہ تیرے اختیار میں تھا، جو ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے کر دیا، تیری بھی بخشش ہو گئی، تیرے دوستوں کی بھی ہو گئی، تیرے گھر والوں کی بھی ہو گئی، غلام کی بھی ہو گئی۔ تو دعاؤں کے اندر تاثیر ہے، بشرطے کہ دعا دل سے نکلی ہو۔ اور اللہ رب العزت سے جب بندہ مانگتا ہے پروردگار عالم عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم نے مانگا کب ہے؟ ہم تو سوالی بن کر، منگتا بن کر ہم کبھی آئے نہیں ہیں اس در پر، ہم تو صرف دعائیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں، جو دکھڑے آپ لوگوں کو سناتے ہیں ذرا وہ اللہ کو بھی سنا کر دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ جایا کریں، رب العالمین سے مانگا کریں، روزانہ مانگیں، صبح و شام مانگیں۔ ایک دکاندار صبح دکان کھولنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، 2 رکعت پڑھ لے اشراق کے، مصلی پر بیٹھ جائے، سر جھکا دے، میرے پیارے پروردگار میں نے بازار کی طرف جانا ہے، آپ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ بری جگہ بازار ہیں، اللہ میں بری جگہ پہ جا رہا ہوں، مجھے برائی سے بچا لینا، اے اللہ میں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہوں، روزی آپ نے دینی ہے، برکت آپ نے ڈالنی ہے، دکان کھولنا بیٹھ جانا یہاں تک تو میرا کام ہے، گاہکوں کو کھینچ کر لانا اور خریداری کرانا یہ تو آپ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا، مجھے برکتوں والی روزی دے کر گھر کی طرف واپس لانا۔ صبح صبح مانگ لیں اللہ سے۔ اللہ بازار میں فحاشی بھی ہوتی ہے، عریانی بھی ہوتی ہے، اللہ میں کمزور ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو بچانے کی، بچ نہیں پاتا، اللہ میرے نظروں کی حفاظت فرما لینا، اللہ میرے جسم کی اعضاء کی حفاظت فرما لینا۔ صبح اللہ سے مانگیں، توجہ دھیان سے مانگیں، اس کے بعد دکان کی طرف آئیں، پھر دیکھیں کیسی برکت آتی ہے۔ ہم تو مانگیں گے نا اپنی ضرورت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت اور بڑائی کے مطابق عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی مانگے تو صحیح۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے، جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو عرش بھی کانپ جاتا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، جس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت محمود غزنوی کا دور تھا، مولانا روم
رحمہ اللہ تعالی اس قسم کی حکایات بتا کر اور سنا کر وہ سمجھاتے ہیں اس امت کو. وہ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کا دور ہے، ایک شخص کہ ہاں بیماری ہوئی، یعنی اس کے والد بیمار ہو گئے یا اس کی والدہ بیمار ہوئی، تو وہ طبیب کے پاس گیا علاج کے لیے. جب وہ طبیب کے پاس پہنچا، اس نے مرض کو دیکھا، تشخیص کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ دوائیاں تو ساری میرے پاس پڑی ہیں، ان ساری دوائیوں کو بنانا ہے، لیکن اس دوائی کو تیار کرنا ہے شہد کے اندر، اور شہد میرے پاس اس وقت ہے نہیں، لہٰذا تم یہ بوتل لے جاؤ، چھوٹی سی ڈبیا یا بوتل دے دی، اس میں شہد لے آؤ تاکہ تمہارے لیے دوائی تیار کرو. اب وہ ڈبیا لے کر چلا، ایک کے پاس آتا ہے، دوسرے کے پاس، کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، شہد چاہیے. سارے کہتے ہیں یار شہد کا تو موسم نہیں ہے، اس موسم میں شہد کہاں سے آیا؟ وہ تو اکتوبر میں آئے گا، نومبر میں آئے گا، آپ اگست میں آ گئے، اب شہد کہاں سے آیا؟ ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں. دکاندار کہتا ہے میرے پاس بھی نہیں. سارا شہر گھومتا رہا، اسے شہد نہیں ملا. اب بیماری دور کرنی ہے، علاج بھی کرانا ہے، تلاش بھی کرنا ہے، شہد مل نہیں رہا. تو آخر کار کسی نے مشورہ دیا یار ایسے نہ گھومو، بادشاہ کے دربار پہ چلے جاؤ، محمود غزنوی کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے ان کو بڑا رحم دل بنایا ہے اپنی رعایا کے لیے، اور ان کے پاس ضرور شہد ہوگا، بادشاہ ہیں ان کے ہاں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ کہیں سے مل جائے گا آپ کو. چنانچہ یہ وہاں پہنچا. جب یہ وہاں پہ پہنچا اور اپنی درخواست پیش کی، بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا، ایاز کو بلایا، ایاز اندر چلے جاؤ، شہد پڑا ہوا ہے اور وہاں بڑی بوتلیں پڑی ہیں، 3 بوتلیں اٹھا کر اس کو دے دو، 3 بڑی بوتلیں اٹھا کر اس کو دے دو اور یہ ڈبیا اس کے رکھ لو. اس نے کہا حضور اس کو تو اتنا چاہیے، تھوڑا سا شہد چاہیے، آپ 3 بڑی بوتلیں دے رہے ہیں. بادشاہ نے جواب دیا کہ ایاز تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ ایک غریب آدمی ہے، ایک مزدور بندہ ہے، اس نے مانگا ہے اپنے وزن کے مطابق، اور میں بادشاہ ہوں، میں دوں گا اپنے وزن کے مطابق. جو مجھے اللہ نے مقام دیا ہے میں تو اسی شان بادشاہی کے مطابق دوں گا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے بادشاہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو وہ بھی اپنی شان کبریائی کے مطابق عطا کرتے ہیں. اس لیے ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں ہے اس سے، اس کے در پہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہی نہیں ہیں. اگر ہم مانگے پروردگار عالم سے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق ہی عطا فرماتے ہیں. لیکن ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی یہاں پر، وہ بھی عرض کر دوں. فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، جب بھی کوئی مانگنے والا مانگتا ہے، جب بھی کوئی سوالی ہمارے در پہ آتا ہے، جب بھی کوئی دامن پھیلا کر ہاتھ آ کر ہمارے سامنے بیٹھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں پکار سنتا ہوں، دعا کو سنتا ہوں، اور اس کی دعا سننے کے ساتھ ساتھ میں اسے قبول بھی کرتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. لیکن اگلی بات آگے بیان فرما دی کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط بتا دی کہ ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میں تو ان کی سنتا ہوں، وہ بھی تو میری سنے نا، میں تو ان کی قبول کرتا ہوں، وہ بھی تو میری بات قبول کرے نا. وہ جب میرے در پہ آئیں، کم از کم وہ جب آتے ہیں تو صورت تو وہ بنا کر آئیں نا جو میرے نبی کی صورت ہے، کم از کم وہ بھی اس انداز سے آئیں جو اپنوں کا انداز ہوتا ہے. جب وہ میرے دشمنوں کی شکل بنا کر آئیں گے، میرے دشمنوں کے انداز میں آ کر مجھ سے بات کریں گے، تو پھر کیسے ان کی دعائیں قبول کی جائیں گی؟ وہ کم از کم اس لحاظ سے، اس انداز سے تو آئیں، مانگنے والے انداز سے تو آئیں. لباس تو کم از کم بدل لیں، اپنا بھیس بدل کر تو آئیں، عاجزی انکساری پیدا کر کے تو آئیں. شکاری بنتے ہیں تو شکاری کے روپ میں آئیں، اگر عاجز بندے ہیں تو پھر عاجزی لے کر آئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا تھا نا ایک، چونکہ وہ ان کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی. تو ایک کبوتری آ گئی، کبوتری شکوہ لے کر، شکایت لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ ہم جوڑا تھے، میرے ساتھ میرا کبوتر بھی تھا، ہم اکٹھے تھے، اکٹھے اڑا کرتے، اکٹھے ہم دانا چوگا کرتے تھے. تو آپ کی رعایا میں سے ایک جوان نے اس کبوتر کو مار ڈالا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، اسے مار ڈالا غلیل سے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم تو حلال ہو، تم پرندے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی لیے بطور روزی کے پیدا کیا ہے، رزق ہو تم، اور کوئی بھی تمہارا شکار کر سکتا ہے، شکار کرنا جائز ہے، اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اپنا دفاع کیا کرو، جب دیکھا کرو کسی کو اڑ جایا کرو، دفاع کرنا تمہارا کام ہے، شکار کرنا وہ تو انسانوں کا کام ہے۔ اس نے کہا جی میرا شکوہ یہ نہیں ہے، میری شکایت یہ نہیں آپ سے۔ اچھا تو پھر کیا شکایت ہے؟ تو کبوتری کہنے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضرت میرا شکوہ یہ ہے، وہ جو آدمی آ رہا تھا نا، اس نے تو بڑا لمبا سا جبہ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تسبیح اٹھائی ہوئی تھی، سر بڑا جھکا ہوا تھا، ہم تو بڑے غور سے محبت سے دیکھ رہے تھے کہ ولی اللہ آ رہا ہے، بڑا نیک آدمی آ رہا ہے۔ اس نے جبے کے اندر خلیل چھپا رکھی تھی اور اچانک ہی نکالی اور شکار کر لیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا شکار ضرور کریں، لیکن کم از کم شکاری کے روپ میں تو آئیں، مولوی کے روپ میں تو نہ آئیں، پیروں کے روپ میں تو نہ آئیں نا، شکار کرنا ہے تو شکاری کے روپ میں آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب مانگنے کے لیے آتے ہو تو منگتے بن کر آؤ نا، سوالی بن کر آؤ، گردن تمہاری جھکی ہونی چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اور جب عاجزی انکساری کے ساتھ بندہ سوال کرتا ہے، لیکن ساتھ بتا دیا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میری بات بھی تو مانیں، جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے وہاں سے تو رک کر آئیں، سود کو میں نے حرام قرار دیا تو سود سے توبہ کر کے تو آئیں، جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا، میرے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑ کر تو آئیں، توبہ کر کے تو آئیں۔ اور جب وہ اس انداز سے آئے گا اللہ سے مانگنے کے لیے کہ جب وہ اللہ کی مان کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مانتے ہیں، جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ کچھ لوگ ہمارے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، تسبیحات پڑھتے ہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نقصان پہ نقصان ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر فیصلے، ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے، ہم ان حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی علاقے میں ایک شخص تھا، میاں بیوی اکٹھے رہتے تھے اور اکثر وہ باہر سفر پہ چلا جاتا تھا، تو اس کے پاس ایک اس نے مرغ پالا ہوا تھا الارم کے لیے، وہ مرغ صبح اذان دیتا تھا اور اس کو نماز کے لیے جگاتا تھا، اس لیے مرغ رکھا ہوا تھا۔ اور دوسرا اس نے ایک گدھا بھی پال رکھا تھا، اپنے پاس رکھا ہوا تھا، وہ جب سفر پہ جاتا تھا تو وہ سواری کے کام آتا تھا۔ یہ دو چیزیں تھیں اس کے پاس زندہ جانداروں میں سے، ایک مرغ اور ایک گدھا۔ چنانچہ ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ صبح کو مرغ کی اذان سنائی نہیں دی، جب وہ خود بیدار ہوا اس نے کہا مرغ کہاں چلا گیا، بیمار ہے شاید، اس نے آج تو جگایا نہیں مجھے، میرا الارم نہیں تھا آج۔ تو جب باہر نکل کر روشنی ہوئی اس نے دیکھا تو مرغ کے پر پڑے ہوئے تھے، سمجھ گیا رات کو کسی درندے نے حملہ کیا ہے اور اس کا مرغ کھا گیا۔ پشیمانی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، قیمتی چیز ضائع ہو گئی۔ چند دن مزید گزرے کہ گدھا اس کا مر گیا۔ بیوی اس کی بڑی پریشان تھی، وہ کہتی تھی نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں، چلیں جی کسی سے حساب کرا لیں، آج کا دور ہوتا نا، چلیں کسی سے حساب کرا لیں، کسی نے کچھ کرایا تو نہیں ہے، کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، گدھا مر گیا، مرغ مر گیا، آج کل یہی چل رہا ہے۔ پہلے شیطان نے بت پرستی سکھائی تھی تو وہ بھی ایسی تھی، پہلے یہ شروع میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں بچیں ان چیزوں سے، بچیں خدا را بچیں، دجال کے پاس تو ساری یہ چیزیں ہوں گی، دجال سب سے بڑا عامل ہوگا جو عملیات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑا عامل دجال بن کر آئے گا جو مردہ باپ کو بھی زندہ کر کے کھڑا کر کے دکھا دے گا، یہ ہے تمہارا باپ، وہ ہوگا نہیں ہوگا جن، لیکن اسی شکل میں ہوگا، تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ابھی سے اپنا احتیاط کریں۔ تو بہر طور خاوند نے اس کو سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ نقصان ہو رہے ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اس نے کہا اس میں کون سی حکمت ہے، مرغ ہمارا مر گیا، گدھا ہمارا مر گیا، اس میں حکمت ہے؟ اس نے کہا اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہمارا اس میں ضرور فائدہ ہوگا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے والوں کی، اس بستی والوں کی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی،
اور کسی زمانے میں اسی قبیلے والوں نے رات کے وقت شبخوں مار کر ان کا کافی نقصان کیا تھا، تو وہ انتقام کا جذبہ دل میں لیے ہوئے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک رات اندھیری رات تھی، ان کو موقع ملا اور وہ اس بستی پر اچانک حملہ آور ہوئے جبکہ سارے لوگ سو رہے تھے۔ اور جب وہ حملہ آور ہوئے تو ہر گھر میں جب وہ گئے تو جب وہ شور شرابہ ہوا نا، تو گھروں میں جو جانور ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، مرغے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تو پرندے ہوں، یہ سارے جانور بولنے لگتے ہیں، پھر آوازیں نکالنے لگتی ہیں، خطرہ ہوتا ہے۔ تو کسی گھر سے بکری کی آواز ہوتی تو وہ داخل ہو جاتے، جو بندے ملتے قتل کر دیتے۔ دوسرے گھر سے گدھے کی آواز آئی تو وہاں داخل ہو گئے، قتل کر دیا۔ جہاں سے مرغوں کی آواز آئی وہاں داخل ہوئے، پورے شہر کے ہر گھر کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اس گھر میں چونکہ گدھا بھی مر چکا تھا، مرغ بھی مر چکا تھا، سناٹا تھا، وہ سمجھے یہ مکان خالی ہے، واپس چلے گئے۔ جب صبح اٹھے حالات کا پتہ چلا تو خاوند نے بیوی سے کہا، میں کہتا نہیں تھا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اگر اب مرغ ہوتا تو یہ جس طرح شور شرابہ بستی میں ہوا، مرغ بھی آواز لگاتا تو اسی آواز پر یہاں بھی آتے، گدھا ہوتا تو حرکت ہوتی وہ یہاں آتے۔ آج ہمارے گھر میں زندہ جانور کوئی نہیں تھا، خاموشی تھی، سناٹا تھا، تو وہ گھر کو خالی سمجھ کر چھوڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو کو تو ہم سے لے لیا، اس کے بدلے اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کی ہر فیصلے میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو سمجھ جایا کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اسرار و رموز کو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں، سارے دروازے اللہ سے مانگیں، بس ایک در کو پکڑ لیں، سارے دروازے توجہ سے مانگیں، سارے دروازے چھوڑ کر ایک ہی پر جم کر بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے، بیماری ہے اللہ سے مانگیں، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ سے مانگیں، ذرا توجہ سے مانگیں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا دکھڑا اللہ کو سنائیں، اپنا سارا غم اور درد دل کا اللہ کے سامنے کھول کر رکھیں، اللہ رب العزت سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو سب سنائیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ گھر میں سب کے سامنے بیٹھیں، ریاکاری سے بھی بچیں، مسجد چلے جائیں، ایسے موقع پر چلے جائیں جب مسجد خالی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا درد دل سنائیں۔ لیکن شیطان بیٹھنے نہیں دے گا، بار بار گھڑی دکھائے گا، ٹائم دیکھ لو، لیٹ ہو رہے ہو، جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہو۔ اب جب یہ کیفیات ہوگی تو یہ دعا نہیں ہے۔ دعا تب ہے جب بندہ ڈوب کر ایسے مانگے کہ کسی اور طرف اسے ہوش بھی نہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک جوان ملا اور اس نے کہا، حضرت میرے لیے ایک دعا تو کر دیں۔ بھئی کون سی دعا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دے، اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی، اللہ نے قبول فرما لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، معلوم کیا اس نوجوان کے بارے میں، تو بتایا گیا کہ وہ یہاں تو نہیں ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا اگر اس کو ملنا ہے تو وہ آپ کو جنگلوں میں، صحراؤں میں ملے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ایک طرف گئے تو ایک چٹان کے نیچے جوان بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بار آواز دی، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار آواز دی، جواب نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، مجھے جواب نہیں دے رہا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، میرے پیغمبر، میرے عیسیٰ، یہ میری محبت دل میں سجا کر میرے ساتھ گفتگو میں لگا ہے، اب اسے کسی کا پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کسی کو اب نہیں جانتا، صرف مجھے جانتا ہے، اس وقت میرے ساتھ اس کا کنیکشن جڑ چکا ہے۔ تو اس انداز سے دعا مانگے۔ ہمارے تو کان دوسروں کی باتوں کی طرف بھی لگے ہوتے ہیں، فلاں کیا کہہ رہا ہے، میرے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی، ادھر ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے، ادھر باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف اگر خبریں ساتھ لگی ہوں، ریڈیو پر یا ٹی وی پر، وہ ساری خبریں کسی دعا مانگنے والے سے پوچھیں، وہ ساری سنائے گا آپ کو۔ بلکہ دعا کیا، نماز پڑھنے والے نمازی سے پوچھیں، بلکہ نمازی خود ہی بتائے گا، یا وہ کون سا واقعہ سنا رہا تھا، بھئی آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز کہاں پڑھ رہا، وہ سارے کان تو وہی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح نہیں، توجہ سے، دھیان سے، جب علیحدگی میں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے راز و نیاز کی باتیں کریں گے تو پروردگار عالم فرماتی ہیں جو اس انداز سے آتا ہے ہمارے دروازے پر، ہم اس کو خالی نہیں لوٹایا کرتے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہم اس کی پکار پر ضرور لبیک کہتے ہیں۔
ہم اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں، ہم اس کی پکار کا ضرور جواب دیتے ہیں، اور جو وہ مانگتا ہے وہ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔